بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو علائم ظہور امام زمان علیہ السلام، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے بنو عباس، اور کچھ گفتگو ہوگی عبداللہ کے حوالے سے۔ پہلے بھی ہم نے کچھ گفتگو کی عبداللہ کے حوالے سے، اور توجہ دلائی کہ ایک عبداللہ نامی شخص ہوگا کہ جو بظاہر یہ کہ بادشاہ ہوگا، اور بعض روایات اہل سنت میں ذکر ہوا کہ خلیفہ کہا گیا اسے، یعنی بادشاہ اور حاکم۔ یہ کہاں کا ہوگا؟ تو احساس یہی ہوتا ہے، گو کہ لفظ نہیں ہے وہاں پر۔ ایک تو کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے علاوہ جو معصومین علیہ السلام سے روایات ہیں، آپ اسی علاقے میں تھے، اور اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید یہاں کے بارے میں ہو۔ دوسرا یہ کہ کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت اہل بیت کی راہ میں یہی وہابی حکومت ہے، تو ممکن ہے کہ اسی حکومت کے بارے میں ہو، کیونکہ یہی سب سے زیادہ مشکل بنے ہوئے ہیں اس وقت ساری دنیا میں اہل بیت کے طرفداروں کے لیے، حتیٰ اہل بیت کے مزاروں کے لیے۔ تو جب یہ جملہ آتا ہے کہ اس کی موت میں فرج ہوگا، فرج سے مراد معذرت شیعوں کے لیے امید ہوگی اور آسانیاں ہوں گی، تو بلا شک سب سے بڑی مشکل اس وقت اہل بیت کے لیے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، یہی سعودی مفتی تھے جنہوں نے جنت البقیع کو مسمار کیا، جنت المعلیٰ کو مسمار کیا۔ اب نوبت آئی ہے، کہتے ہیں کہ گنبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گرانا واجب ہے۔ انہی میں سے دھڑا نکلا ہے، کہتا ہے کہ خانہ کعبہ بھی شرک کی ایک علامت ہے۔ انہی لوگوں کا فتویٰ تھا کہ حضرت زینب کے روضے کو گرایا جائے۔ انہی لوگوں کا حکم تھا کہ کربلا نجف کو بھی مسمار کیا جائے۔ انہی لوگوں نے سپورٹ کیا ان لوگوں کو، چاہے وہ جبہت النصر کے ہوں اور چاہے وہ IS کے طالبان یا القاعدہ کے ہوں، کہ جو ساری دنیا میں اس وقت اسلام کے دشمن ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے بادشاہ کی موت ایک اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے آسانی کا سبب ہے اور سکون کا سبب ہے، لیکن تدبیق جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی، ممکن ہے یہ عبداللہ ہو، عبداللہ ابن عبدالعزیز کنگ آف سعودی عربیہ، ممکن ہے عبداللہ ہو یہ کہ جو اس وقت کنگ آف جارڈن ہے، ممکن ہے کوئی اور ہو۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان علائم ظہور کو دیکھیں اور توجہ دیں اور اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ بعض روایتوں میں ذکر ہے بنو عباس کا، تو ہم نے سابقہ نشست میں ذکر کیا کہ یہ خاندان آل سعود تو بنو عباس میں سے تو نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی تعلق کسی نہ کسی جگہ سے بنو عباس سے ہو، یہ بھی امکان ہے۔ لیکن یہ لوگ خود قبول کرتے ہیں کہ ہم بنو قینقاع یا خیبر کے یہود میں سے ہیں، ان کی نسل ہیں یہ، اور ان کی حرکات بھی ایسے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں ہم کنورٹ ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے اب تک کنورٹ بھی نہیں ہوئے، کیونکہ یہ اس وقت اسلام کے دشمن ہیں۔ ایک روایت، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کچھ روایتیں ہیں بنو عباس کے بارے میں کہ بنو عباس کی حکومت کے اختتام پر امام کا ظہور ہوگا۔ اس روایت کو اگر دیکھا جائے تو کہا جائے گا کہ یہ تو ظہور تو پہلے ہو جانا چاہیے تھا، یا یہ کہ بنو عباس کی حکومت تو ختم ہو چکی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ بنو عباس کی دو حکومتیں ہوں گی۔ سفیانی کے بارے میں بھی توجہ رہے کہ سفیانی ایک نہیں ہے، اسی طرح سے بنو عباس کی حکومت بھی ایک نہیں ہے، بنو عباس کی حکومتیں بھی دو ہیں۔ ایک روایت جناب بطائنی سے نقل ہوئی، اور یہ روایت نقل ہوئی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے۔ قال، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، ملک بنی العباس مکر و خدع، کہ بنو عباس کی حکومت جو ہے جھوٹ فریب ہے اور دھوکہ ہے۔ یذہب حتی لم یبق منہ شیء، یہ ختم ہو جائے گی اور کوئی اس کا اثر نہیں بچے گا۔ ویتجدد حتی یقال ما مر بہ شیء، اور دوبارہ یہ وجود میں آئے گی، اور اس طرح سے دوبارہ وجود میں آئے گی کہ ایسا لگے گا جیسے کہ یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو بنو عباس کی دوسری حکومت بھی آئے گی۔ آج جب کہا جاتا ہے بنو عباس تو ایک احتمال ذہن میں آتا ہے، پھر ہم عرض کریں کہ تطبیق جائز نہیں ہے، وہ یہ کہ کنگ آف دا جارڈن، یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہاشمی،
اور یہ ہاشمی سادات میں سے ہیں، فاطمی نہیں ہیں۔ یہ کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو حسنی کہنے کی، لیکن بعض اقوال یہ ہیں کہ یہ حسنی نہیں ہیں، یعنی نسل جناب سیدہ سے نہیں ہیں، بلکہ یہ عباسی ہیں۔ ممکن ہو کہ جو دوسری حکومت بنو عباس کی ہے وہ یہ ہو، اور یہ عبداللہ ہو بنو عباس کا آخری عبداللہ، کیونکہ وہ بنو عباس جو ماضی میں گزر گئے اس کا جو آخری حاکم تھا مستنصر، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اور یہ عبداللہ اگر بنو عباس کا ہے تو ممکن ہے یہ ہو، اور جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی ممکن ہے کہ بعد میں کوئی شخص عبداللہ آئے۔ یہ روایت نقل ہوئی ہے غیبت نعمانی باب نمبر 18 اور بہار میں جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 262 میں۔ اب اگر یہ عبداللہ کے جس کی موت واقع ہوئی ہے یہ وہی عبداللہ ہے، تو اس کے فوراً بعد کچھ واقعات ہوں گے، جن میں سے ایک کی ہم نے توجہ دلائی کہ ان میں قبیلوں کا اختلاف ہوگا، اور 15 جوان یا 15 افراد قتل کیے جائیں گے ایک قبیلے کے ہاتھوں دوسرے قبیلے کے، اور اسی کی ایک علامت یہ ہوگی اذا اختلف بنو فلان، اگر یہ ایکس وائی زیڈ قبیلے کے لوگوں میں اختلاف ہو جائے، فیما بینہم فعند ذالک فانتظروا الفرج، اگر ان میں اختلاف ہو جائے تو پھر انتظار کرنا ظہور کا۔ یہاں پر پھر فرج کے معنی یہی آئیں گے کہ فرج کے معنی یہاں پر یا تو ظہور ہیں، اور یا یہ کہ ان کے اختلاف کی وجہ سے پورے خطے میں شیعوں کے لیے سکون ہو جائے گا، یہ ختم ہوں گے تو پورے خطے میں آل محمد کے لیے سکون ہو جائے گا۔ فرج کے دو معنی لیے جاتے ہیں، وَلَيْسَ فَرَجُكُمْ إِلَّا فِي اخْتِلَافِ بَنِي فُلَان، اور یاد رکھو کہ تمہیں سکون نہیں ملے گا، اطمینان تمہیں نہیں ملے گا، تمہاری آسانی نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ اس بنی فلان، فلان کے معنی ہیں جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں فلان شخص، بنی فلان یعنی اس ایکس وائی زیڈ خاندان میں جب تک اختلاف نہ ہو تمہیں کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا، تمہیں کبھی بھی راحت ہی نہیں مل سکتی۔ فَإِذَا اخْتَلَفُوا، جب ان میں اختلاف ہو جائے، فَتَوَقَّعُوا الصَّيْحَةَ، اگر ان میں اختلاف ہو جائے تو پھر انتظار کرو صیحہ کا۔ صیحہ کیا چیز ہے؟ آسمان سے جناب جبرائیل علیہ السلام کی ندا آئے گی اور ہر شخص اس کو اپنی زبان میں سنے گا، وہ آسمانی ندا ہوگی اور امام زمان علیہ السلام کی جانب دعوت دی جائے گی۔ اور یہ صیحہ کب ہوگی، یہ ندائے آسمانی کب ہوگی؟ فی شہر رمضان، شہر رمضان میں ہوگی، اور یہ صیحہ کس کا ہوگا؟ بخروج القائم، اس میں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا اعلان کیا جائے گا۔ وَلَن يَخْرُجَ الْقَائِمُ وَلَا تَرَوْنَ مَا تُحِبُّونَ حَتَّى يَخْتَلِفَ بَنُو فُلَانٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ، اور ہرگز ظہور نہیں ہوگا اور ہرگز وہ تم نہیں دیکھو گے جس کی تمہیں تمنا ہے اور جس سے تمہیں محبت ہے، جب تک کہ اس خاندان میں اختلاف نہ ہو جائے۔ اب یہ خاندان کون سا ہے خدا بہتر جانے۔ اس ماہ رمضان میں اگر صیحہ ہوا یعنی ندا آئی تو کہا جائے گا ظہور قریب ہے، ورنہ کہا جائے گا کہ ابھی یہ عبداللہ کوئی اور ہوگا، پس تطبیق نہ کی جائے۔ یہ روایت ہے بہار کی جلد نمبر 52۔ اور اسی طرح ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی، ملاحم میں اور فتن میں اس کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم العجب کل العجب بین الجماد والرجب، کہ عجیب ہے اور بہت زیادہ عجیب ہے جماد الاول اور رجب کے درمیان، معذرت جمادی اور رجب کے درمیان۔ اب جماد الاول مراد ہوگا یا جماد الثانی؟ اب یہ مہینہ اس وقت جس میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے جماد الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد ہے رجب کا مہینہ۔ اس میں اگر کچھ خاص واقعات ہوتے ہیں تو کہا جائے گا کہ یہ علائم ظہور میں سے ایک ہے، اور انہی علامتوں میں سے ایک علامت ہے حجاز میں اور اسی طرح سے عدن میں
اور اسی طرح سے عراق میں مختلف جگہ کے بارے میں ہے کہ آگ کا لگنا، اور ایسی آگ کہ جو کہا جائے گا کہ دنیا کی بڑی آگوں میں سے ایک آگ ہوگی، لیکن اگر آگ لگ بھی جائے تو ہمیں تطبیق کی اجازت نہیں ہے، فقط ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تیار ہوں۔ بعد میں اتنا اختلاف ہو جائے گا کہ حج بھی مشکل ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا وَرَأَيْتَ بَيْتَ اللَّهِ قَدْ عُطِّلَ، کہ تم دیکھو گے کہ بیت اللہ کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ والا موضوع وہ ہے کہ جو اس وقت ISIS نے ڈسکس بھی کیا ہے کہ خانہ کعبہ خود ایک شرک کی جگہ ہے، یعنی اب وہ خانہ کعبہ کو بھی شرک کی جگہ کہنے لگے ہیں، تو ممکن ہے کہ خانہ کعبہ پہ حملہ کریں۔ اور یہ روایت نقل ہوئی ہے اصول کافی میں اور بہار میں، جلد نمبر 52 میں بہار میں۔ خانہ کعبہ پہ بھی حملے کا امکان ہے، جس طرح سے کہ اس وقت سعودی یہ شور مچا رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ان کا شور مچانا ممکن ایک پالیسی کا حصہ ہو، کہ اب یہ شور مچا رہے ہیں اور پھر خود ہی مسمار کرا دیں گے اور کہیں گے کہ جی جن لوگوں نے کہا تھا انہوں نے مسمار کر دیا، کیونکہ ISIS کے لوگ بھی انہی کے ہیں اور انہی کے مفتیوں کے ہاتھوں ٹرینڈ ہوئے ہیں، یہ کوئی الگ لوگ نہیں ہیں۔ اگر خدا نخواستہ خانہ کعبہ کے ساتھ کوئی توہین ہوتی ہے، خدا نخواستہ اسے شہید کیا جاتا ہے، تو پہلے تو یاد رکھیں یہ کام وہابیوں ہی کا ہوگا اور آل سعود کی پشپناہی پہ ہوگا اور ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ ایک روایت نقل ہوئی ملاحم میں اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی، عن سعید قال سمعت علیًا، کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج قبل ان تحجوا، کہ تم حج کرو اس سے پہلے کہ خانہ کعبہ ویران ہو جائے۔ فکانی انظر الی حبشی اسمع، میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے کان والے ایک حبشی کو، وہ کیا ہے، ایک تو اسمع ہے یعنی اس کے کان چھوٹے ہیں، دوسری اس کی کیا خصوصیت ہے، اقرا ہے یعنی وہ گنجا ہے، اور اس کے ہاتھ میں کھدال ہے اور وہ خانہ کعبہ کو مسمار کر رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ فرما رہے ہیں یا یہ آپ نے نقل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں یہ میں نے نقل کیا ہے اپنے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو علائم ظہور میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ پر حملہ کیا جائے گا اور اس کو بالآخر کسی حد تک تو نقصان پہنچایا جائے گا، کتنی مقدار میں نقصان ہوگا، کتنے دن یہ تعطیل رہے گا اور کتنے دن حج کرنا مشکل ہوگا، یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح سے مکے اور مدینہ کے بارے میں بیان ہوا، رأیت الحرمین یعمل فیہما بما لا یحب اللہ ولا یمنع مانع ولا یحول بینہم وبین العمل القبیح احد، کہ تم دیکھو گے کہ حرمین میں وہ کام ہو رہے ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا، کوئی ان برے کاموں سے روکنے والا نہیں ہے اور کوئی ان برے کاموں کے درمیان رکاوٹ نہیں بن رہا۔ اسی طرح سے بیان ہوا وَرَأَيْتَ الْمَعَازِفَ ظَاهِرَةً فِي الْحَرَمَيْن، اور تم دیکھو گے کہ حرمین میں گانے بجانے کے آلات عام ہوں گے۔ یہ روایتیں ہیں دونوں بہار میں اور اصول کافی میں۔ اب جب یہ حالات بدلیں گے مکے کے، تو ایک توجہ دیں اس جانب کہ مکے مدینے کے جب حالات بدلیں گے اور جب یہ اس قسم کا فتنہ ہوگا، تو جب بھی یہ فتنہ کریں گے تو ان کا مین جو ٹارگیٹ ہے وہ ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے ہوتے ہیں، بالکل اس طرح سے کہ جب ISIS نے پیغام دیا تھا تو یہی پیغام دیا تھا یہ جنگ ہماری موصل میں نہیں ہوگی۔ جب موصل پہ انہوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے پیغام دیا تھا جنگ ہماری موصل میں نہیں ہوگی، اور کربلا کی انہوں نے توہین کی اور اس کے لیے اس شخص نے لفظ استعمال کیا تھا جسے چند دن پہلے قتل بھی کیا، اس کے سر کی بھی فوٹو دکھائی، اس شخص نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کربلا معلی کے لیے کربلا المنجس، کہ ہماری جنگ جو ہے کربلا منجس میں ہوگی، اور اسی طرح سے نجف اشرف کے لیے نجف الاشنا، یعنی نجف جو بری جگہ ہے۔ اسی طرح سے آغا سیستانی کے لیے اس نے کہا تھا کہ ہم اسے قتل کریں گے، اور جو تم سوچتے ہو کہ ایک نفس زکیہ قتل ہوگا، یہی وہ نفس زکیہ ہوگا۔ تو جب بھی یہ پاور میں آتے ہیں دشمنان اہل بیت تو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں ہمیشہ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو، اور آج دنیا گواہ ہے کہ دشمن اسلام سے ان کی کوئی بحث نہیں ہے، یہ ہمیشہ ٹکراتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں سے،
وجہ یہ ہے کہ یہ بنو امیہ کے ماننے والے ہیں۔ جس طرح سے یزید نے شہادت امام حسین کے بعد خوشی کا اظہار کیا اور وہ خوش ہوا کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کے خون کا انتقام لے لیا، تو یہ جتنے وہابی اور سلفی، اور وہابی سلفی سے مراد ہم سب کو نہیں کہہ رہے، جتنے بھی ان میں سے ناصبی اور خوارج ہیں، تو کیونکہ ان کی رگوں میں بنو امیہ کا خون دوڑ رہا ہے اور بنو امیہ کی محبت سے یہ بھرے ہوئے ہیں، تو یہ شیعوں کو قتل کر کے در حقیقت ہندا کو مبارکباد دیتے ہیں کہ تمہارے باپ کو اور تمہارے بھائیوں کو قتل کیا تھا حمزہ نے، تم نے حمزہ کا کلیجہ چبایا لیکن تمہارا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، پھر تمہارے بیٹے نے جو ہے علی ابن ابی طالب اور حسن پہ ظلم کیا، تمہارا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، پھر تمہارے پوتے نے حسین ابن علی کو قتل کیا اور رسول کی نواسیوں کو اسیر کیا، تمہارا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، پھر ہم تمام بنو امیہ والوں نے جو ہے اہل بیت پہ ظلم کیا، تمہارا دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ تو آج اسی ہندا کا دل ٹھنڈا کرنے میں تمام وہابی لگے ہوئے ہیں۔ تو ان کا جب قبضہ ہو جائے گا وہاں پر، جب حالات خراب ہوں گے، تو رکن اور مقام کے درمیان ایک سید کو قتل کیا جائے گا کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے نفس زکیہ۔ نفس زکیہ جب کہا جاتا ہے تو بعض روایتوں میں دو جگہ ذکر ہوتا ہے۔ ایک نفس زکیہ جو زیادہ مشہور ذکر ہوتا ہے وہ یہ کہ خانہ کعبہ میں ظہور سے پہلے قتل ہوگا رکن اور مقام کے درمیان، اور ایک نفس زکیہ کا ذکر کیا جاتا ہے یا نفس صالح کا کوفے میں 70 صالحین کے ساتھ، یعنی ایک بہت ہی مقدس فرد ہوگا، اس کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں مومنین قتل کیے جائیں گے۔ تو ارشاد شیخ مفید میں اور اس کے علاوہ بہت ساری روایتوں میں یہ ذکر ہے، حتیٰ شیعہ سنی کتابوں میں ہے، ذبح رجل ہاشمی بین الرکن والمقام، کہ ذبح کیا جائے گا ایک ہاشمی شخص کو رکن اور مقام کے درمیان۔ اب ممکن ہے کہ یہ ہاشمی ایک الگ شخص ہو اور نفس زکیہ ممکن ایک الگ شخص ہو، یہ سارے امکانات موجود ہیں۔ ایک روایت جو جناب عمار یاسر سے نقل ہوئی اور یہ ملاحم اور فتن میں اس کا ذکر ہے، وَإِذَا قُتِلَ نَفْسُ الزَّكِيَّةُ وَأَخُوهُ يَقْتُلُ بِمَكَّةَ، کہ مکے میں نفس زکیہ کو قتل کیا جائے گا اور اس کے بھائی کو قتل کیا جائے گا۔ نفس زکیہ کے بارے میں یہی ہے کہ یہ ایک سید ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں، اور انہیں قتل کیا جائے گا، اور جو ان کا جرم ہے بہت واضح ہے کہ وہ اہل بیت کے طرفدار ہوں گے۔ مسلمانوں کے اس وقت اور جگہ کے کیا حالات ہوں گے، تو بیان ہوا ایک روایت جو جناب صوبان نے نقل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ ملاحم اور فتن میں جناب سید ابن طاؤس نے بھی نقل کی، اور اسی طرح سے کتاب الفتن میں نعیم ابن حماد نے بھی اسے نقل کیا کہ یوشک الامم تضائی، یعنی یدعو بعضهم بعضا، کہ تم دیکھو گے کہ اقوام ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح سے دسترخوان پہ دعوت دی جاتی ہے۔ تو راوی سوال کرتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ کم ہوں گے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم کثیر ولکنک غثا، تم بہت لوگ ہوگے لیکن تم ایسے ہوگے جیسے کہ غصہ یعنی کچرا اور وہ گندگی جو دریا کی موجوں پر ہوتی ہے، کہ جب آپ دیکھیں سیلاب آتا ہے تو اس پر کچھ کچرا سا ہوتا ہے اور وہ اپنے اختیار سے نہیں چلتا، وہ چلتا ہے دریا کی موج کے ساتھ ساتھ، اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے اسی ڈگر پہ وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ مسلمان بہت ہوں گے لیکن ان کا اپنا کوئی ڈیسیشن نہیں ہوگا اور وہ حالات اور واقعات کے حساب سے چل رہے ہوں گے۔ تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لکنکم غثا کا غثاء السیل، تم لوگ بالکل ایک غصہ، ایک کچرے کی طرح سے ہوگے کہ جو ہوتا ہے کس پر، سیلاب پر۔ وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَ مِنْهُمْ، اور اللہ نے تمہارا جو رعب ہے وہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکال دیا ہوگا اور تمہارے دلوں میں وہن کو ڈال دیا ہوگا، یعنی بزدلی کو۔ قال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، یہ وہن کیا ہوگا کہ جو مسلمانوں کے دلوں میں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا قال حب الدنیا وکراہیت الموت، یہ کب ہوگا کہ جب مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت ہو اور موت سے انہیں ڈر لگے، کیونکہ دین کا اسلام
اسلام کی حفاظت، دین کی حفاظت بغیر شجاعت کے نہیں ہو سکتی، اور جب تک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا خواہش نہ ہو اس وقت تک شجاعت کے ساتھ دین کی خدمت نہیں کر سکتا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔